تیمور طالپور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا، پیپلز پارٹی نے اس کی مذمت بھی کی، بلاول بھٹو صاحب نے باقاعدہ میں ساکھ پارلیمنٹ کی ایک تجویز بھی دی. کیا صرف مذمت کافی ہے یا پیپلز پارٹی سمجھتی کہ ذمہ داران جو نقاب پہن کے آئے تھے ان کے نقاب نوچ لینے چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. ہم نے مذمت تو کی ہے اور بھاری آواز میں ہم نے اس کی مذمت کی ہے. ہم نے باقاعدہ اس بات کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا غم و غصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین میں ممبران میں پایا گیا ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے یا جب بھی کوئی غلط چیز ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی آواز اٹھائے گی. جب پی ٹی آئی غلط کرتی ہے تو بھی ہم ان پر تنقید کرتے ہیں اور تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور جب کوئی ذاتی کسی کے ہوتی ہے تب بھی پیپلز پارٹی کلیئر سٹینڈ لے کے کھڑی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب بھی پارلیمنٹ سے کوئی بل کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو صدر مملکت اس کو ویٹ کرتے ہیں، ان کے دستخط سے وہ باقاعدہ طور پر قانون بنتا ہے. پارلیمنٹ کی توہین ہوئی، ہمیں صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی، کیونکہ کچھ بھی ہو وہ سب سے بڑا آئینی عہدہ رکھتے ہیں، ان کو بولنا چاہیے تھا، ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کی اس بے حرمتی پر. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے تو ان کے والد کا کرنا یا نہ کرنا میرے خیال سے اتنی اہمیت نہیں رکھتا. نہیں، میں بحیثیت صدر کی بات کر رہا ہوں، ان کے والد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صدر پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ملک کا صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا بانی چیئرمین ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی نے اگر سٹینڈ لے لیا ان کی مرضی سے، ان کی ہدایت پر ہی لیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بات کریں یا چیئرمین بلاول کریں، ہمیں ایک ہی طرف سے لینا چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے کیونکہ صدر زرداری بہت مصروف ہیں، ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، جب بھی موقع ملے گا میں سمجھتا ہوں قریب آپ ان کے منہ سے بھی یہی بات ضرور سنیں گے اور آفیشلی سنیں گے. اچھا یہ مصروفیت چلے میں اس کو مان لیتا ہوں، مگر ایک سال بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا جو ڈیو ہے. خیر چلے ٹھیک ہے، ابھی شاید وہ مصروف ہیں، کسی اور وقت ایکشن لے لیں. ذیشان رفیق صاحب، سنجانی والے جلسے میں ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر، اس کے مندرجات، اس میں بہت سی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بہت سے سوال کیے جا سکتے ہیں، اور ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ تھوڑی ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آئی. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دی گئی کہ وکھی میں پسٹل کا بٹ مارا ہے اور کوئی راکٹ مار رہا ہے، کوئی ہینڈ گرنیٹ مار رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے ایک مذاق تھا. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کشت زعفران ہے. جج صاحب خود بھی بڑا مسکرا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد پولیس نہیں ہے، رضیہ ہے جو گنڈوں میں گر گئی ہے. اور پھر انہوں نے پوری کی پوری وہ تمام کی تمام ایف آئی آر جو ہے اس کو بھی غیر مؤثر کر دیا، کالعدم قرار دے دیا. تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ؟ اگر میں آپ کی ذمہ داری قرار دوں ٹیکنیکلی بائی دا بک تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اسلام آباد پولیس اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو تھوڑا اسمبلی سے باہر آنے کا انتظار کر لیتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو. اگر پی ٹی آئی کو سبق ہی سکھانا تھا تھوڑا صبر کر لیں. آپ لوگ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں کہ منہ جل جاتا ہے؟